میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل میں پائی جانے والی بیماریوں کی اصل جڑ کو بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل بڑے سخت دل تھے، ہٹ دھرمی پر تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، ان پر کئی طرح کے عذابات اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر بھی ہوئے، وعدے بھی کیے کہ یہ عذاب ٹل جائے، اللہ سے دعا کرو تو ہم پھر ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل جو مومنین ہیں ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ ان کے لیے دعائیں کی گئی، عذاب ٹل گئے، لیکن پھر یہ ہٹ دھرمی میں آ گئے، یعنی اللہ پاک نے ان کی نافرمانیوں کے سبب، ان کی ہٹ دھرمی کے سبب جو مومنین تھے بنی اسرائیل کے، ان پر یہ ظلم کرتے تھے، مظالم کرتے ڈھاتے تھے یہ، تو اللہ پاک ان پر عذابات بھیجتا تھا۔ ایک مرتبہ طوفان کا اللہ پاک نے عذاب بھیجا، سخت بارش ہوئی، طوفان آیا، پانی ان کے گلوں تک آ گیا، یہ کھڑے رہتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، یعنی بیٹھے تو ڈوب گئے۔ اور جو مومنین تھے ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا، ان کی یہ کیفیت نہیں تھی، وہ راحت میں تھے، وہ سکون میں تھے، وہ چین میں تھے، لیکن ان کو اس قدر بارش اور اس قدر طوفان کہ پانی گلے تک ہے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، حال بے حال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہم اب ظلم نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب ٹل گیا، پانی اتر گیا اور سبزہ ہو گیا، پھل آنے لگے، اناج اگنے لگا، درختوں پر پھل بڑے بڑے آنے لگے۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ بارش تو ہمارے لیے نفع بخش تھی، کہ جب یہ پانی سب اتر گیا تو پھل کیسے آ رہے ہیں، اناج کیسا مل رہا ہے، یہ تو نفع بخش تھی۔ پھر یہ مظالم ڈھانے لگے، پھر یہ اپنی سرکشی پر آ گئے، پھر یہ ہٹ دھرمی پر آ گئے۔ اب اللہ پاک نے ٹڈی کا عذاب بھیجا 1 مہینے کے بعد، اور ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، اتنی ٹڈیاں کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا، جی ہاں، ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ یہ ٹڈیاں جو ہیں اس نے ساری فصلیں ان کی کھا گئی، یہاں تک کہ ان کے جو دروازے تھے ان کی لکڑیاں تک یہ کھا گئے۔ پھر یہ گھبرا گئے، پھر ان کی چیخیں نکل گئی، یعنی سانس لینا تک مشکل ہو گیا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آہ ازاری کرنے لگے اور پھر وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم تھا، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دی، پھر وہ عذاب ٹل گیا۔ پھر کچھ دن یہ صحیح رہے، 1 مہینہ ہوا تو پھر یہ اپنے اسی سرکشی میں اور ہٹ دھرمی پر یہ آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے گھن کا عذاب بھیجا، یہ کیڑا تھا یہ جو ان کے اناج میں لگ گیا، اور سارا اناج یہ کیڑا ان کا کھا گیا، یہاں تک کہ ان کی فصلیں تک نگل گیا اور ان کے لباس میں داخل ہو گیا، یعنی ان کی داڑھیوں کے بال، مونچھوں کے بال، ان کی بھووں کے بال، سب کیڑا وہ چٹ کر گیا۔ اب یہ اور تکلیف میں آ گئے، برتنوں میں کیڑے۔ پھر یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر دعا کی، پھر عذاب ٹل گیا، پھر 1 مہینے صحیح رہے، پھر اسی کیفیت پر آ گئے۔ بڑے سخت دل تھے، بڑی عجیب کیفیات تھی ان کی۔ پھر اللہ پاک نے مینڈک کا عذاب بھیجا، یعنی مینڈک ہی مینڈک تھے، ہزار مینڈک، یعنی جہاں پر بھی یہ مجلس کرتے، جہاں یہ بیٹھتے، ہزاروں مینڈک ہو جاتے، اور سینکڑوں مینڈک جو ہے ان کے جسم پر چلتے تھے، اور یہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو وہ مینڈک ان کے منہ میں داخل ہو جاتے۔ جی ایسی تکلیف۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر وعدے کیے، پھر ارادے کیے، پھر عذاب ٹل گیا، پھر اپنی ہٹ دھرمی پر آ گئے، پھر وہی کیفیت۔ پھر اللہ پاک نے خون کا عذاب بھیجا، یعنی سارا پانی جو ہے خون ہو گیا، یعنی پانی ایک قطرہ ان کو پینے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ جبکہ جو مومنین تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان پر یہ عذاب نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کے برتن میں پانی ہوتا، وہ پانی پیتے، صاف پانی ہوتا، شفاف پانی ہوتا، میٹھا پانی ہوتا، یہ جیسے پانی پیتے وہ خون ہو جاتا، حلق سے ان کے خون اترتا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے برتن میں پانی پیتے ہیں، مومنین کے، کہ یہ پانی ہوتا ہے اس میں، جب مومنین پیے تو پانی، جب یہ اس برتن میں پیے تو خون۔ ایک جو ہے عورت پیاس سے اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو دوسری عورت جو ایمان لے آئی تھی، اس کو اس نے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کے میرے منہ میں ڈال دو۔ جب اس مومن عورت نے اپنے منہ میں پانی رکھا تو پانی، اور اس کے منہ میں داخل کیا تو وہ خون بن گیا، یعنی ایسے عذابات۔ اور پھر یہ آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر دعا ہوئی۔ تو یہ مطلب بنی اسرائیل کی یہ کیفیت تھی کہ اتنے عذابات ان پر آئے، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی پر رہے، ایمان نہیں لائے۔ جو مومنین تھے بنی اسرائیل کے، ان پر یہ ظلم کرتے رہے۔ تو ان کی یہ اصل بیماری کیا تھی، پرابلم کیا تھا، یہ ان کے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے تھے، یہ راہ راست پر کیوں نہیں آتے تھے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ حالانکہ اللہ پاک نے ان کو بڑی عطائیں کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فرعون کے ظلم سے نجات بخشی، لیکن انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی کے امتی بننے کی ان کو سعادت عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک نے انہیں توریت عطا کی، تورات شریف اللہ پاک نے انہیں عطا کی، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اللہ پاک نے انہیں من و سلوہ عطا کیا، آسمان سے کھانا آتا تھا، بغیر محنت کے کھانا آتا تھا، آسمان سے کھانا آتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ ان کے لیے اللہ پاک نے پتھر میں چشمے جاری کر دیے، لیکن یہ بے صبرے ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی انہوں نے گستاخیاں کی، اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اور میرے پیارے اسلام بھائیوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یہ کیوں اتنے سرکش تھے اور اتنی ہٹ دھرمی اور ضد اور نافرمانی پر کیوں جمے ہوئے تھے؟ اس کی اصل جو بنیادی وجہ ہے، قرآن نے وہ بیان کی، اس بیماری کی تشخیص کی، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، بنی اسرائیل جس بیماری کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، تم اس بیماری سے بچ کر رہنا۔ اور وہ بیماری کیا تھی؟ یہ بہت سننے والی بات ہے، ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ دل اتنے سخت کیوں ہو جاتا ہے، بندہ راہ راست پر کیوں نہیں آتا، عبادت میں مشغول کیوں نہیں ہوتا، ریاضت میں کیوں نہیں لگتا، اپنے رب کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا، نافرمانی پر کیسے اڑ جاتا ہے، کیوں یہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیوں یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیوں یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس مال آنا چاہیے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے، بس حل من مزید، اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ تو آیت کریمہ میں اس کی جو وضاحت کی گئی، اللہ پاک نے فرمایا
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یعنی ان بنی اسرائیل کی اصل بیماری یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا، یعنی فانی دنیا کی محبت ان کے دل میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح نہیں دی، بس دنیا کو ترجیح دی۔ دنیا کو پیورٹی، فرسٹ پیورٹی پر انہوں نے دنیا رکھا، دنیا کا مال رکھا، دنیا کی عزت رکھی، دنیا کی دولت رکھی، دنیا کی چاہت رکھی، دنیا کے عہدے رکھے، دنیا کے مقام رکھے، دنیا کے مرتبے رکھے۔ آخرت کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، بس یہ دنیا ہی دنیا ان کے لیے اور تھی۔ اور ان کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس میں دنیا کے لیے فائدہ ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے، کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آ گئی کہ دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا نقصان ہے، تو یہ آخرت کو بھلا دیتے تھے اور دنیا کے فائدے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اب فار ایگزامپل کوئی سود لے رہا ہے، بظاہر تو دنیا کا فائدہ ہے نا، نفع مل رہا ہے، اس کو پیسہ مل رہا ہے، لیکن آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یعنی سود جو لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اعلان جنگ کرتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا، ایک سود ہے، دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ تو کوئی سود لیتا ہے تو دنیا کا بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے کہ پیسہ، لیکن آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنی بڑی رب کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے، لیکن اس نے آخرت پر ہاتھ نہیں رکھا، دنیا پر ہاتھ رکھا، دنیا کو اس نے ترجیح دی، جبکہ نہ تو رہے گا نہ دنیا رہے گی، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، کل من علیہا فان، اس پر جو کچھ ہے سب کو فنا ہے، سب فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت باقی رہے گی، موت دنیا میں، مرنے کے بعد موت نہیں ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بھی ایک سفر ہے نا، اس کا زاد راہ نیکیاں ہیں۔ دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو بندے کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، گھر لینا ہے تو پیسہ چاہیے، کھانا ہے تو پیسہ چاہیے، کپڑے پہننے تو پیسہ چاہیے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، اور بہت تو ہے بزنس کرنا ہے، پیسہ چاہیے۔ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور آخرت میں نیکیاں، کچھ نیکیاں کما لے، جل آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، بنی اسرائیل کو دنیا کا نفع نظر آتا اور آخرت کا نقصان ہوتا کسی چیز میں، یہ دنیا کے نفع پر ہاتھ رکھتے، آخرت کو یہ بھلا دیتے، آخرت کے متعلق نہ سوچتے۔ اسی طرح انہیں کوئی ایسی چیز ملتی کہ جس میں دنیا کا نقصان ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا نقصان ہے اور آخرت کا فائدہ ہے، تو یہ جو ہے آخرت کے لیے فائدے مند اور دنیا کے لیے نقصان دہ جو چیز ہوتی تو بغیر سوچے سمجھے اس چیز کو چھوڑ کر آخرت کا نقصان کر لیا کرتے۔ بس یہی ان کا اصل مرض تھا، یہی اس کا اصل مرض تھا۔ اذان ہو رہی ہے، فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، دکان سے ہٹ ہی نہیں رہا، یہ کام کو چھوڑ ہی نہیں رہا، چوپال میں بیٹھا ہوا ہے، گپے لگا رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس میں اس کو دنیا کا نفع ہے، لیکن جماعت چھوڑے گا، جماعت اس پر واجب ہے تو آخرت کا نقصان ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر نماز پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم بات کر لیں گے، لیکن نہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کام پر لگا ہوا ہے، یہ باتوں میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا کے فائدے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلام کو ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہے اس وقت معاشرے میں۔ تو یہ اصل بیماری تھی بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ اب ان کی سزا کیا ہے سنیے، فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی آخرت کے عذاب میں کمی ہو جانا، ہلکا عذاب ملنا، یہ بھی تو ایک آخرت کا نفع تو ہے نا، عذاب تو ہے لیکن سخت عذاب ہے، لیکن عذاب ہلکا ہو جانا، عذاب میں کمی آ جانا۔ مگر بنی اسرائیل نے میرے پیارے اسلام بھائی جو جرم کیے وہ اتنے سخت ہیں کہ ان کے عذاب میں ہرگز کمی بھی نہیں کی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب دیا جائے گا اور عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اب جیسے ابو لہب تھا، پکا کافر تھا، گستاخ رسول تھا، اب اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو پوچھا، کفر پر اس کا خاتمہ ہوا تھا،
کہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو کہتا ہے کہ تم سے بچھڑ کر کوئی بھلائی نہیں ملی مجھے، مگر انگوٹھے سے مجھے پانی دیا جاتا ہے، اس انگوٹھے سے مجھے پانی دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی امی جان ہیں، یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا نے یہ خوشخبری سنائی ابو لہب کو، تو ابو لہب نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں، بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونے کا فیضان اسے یوں ملا کہ اس کے عذاب میں تھوڑی سی کمی کر دی گئی، اسے انگوٹھے کے ذریعے پانی ملنے لگا، تو پتا چلا عذاب میں تھوڑی سی کمی ہو جانا بھی آخرت کا فائدہ ہے، عذاب میں تھوڑی سی کمی ہونا بھی آخرت کا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ ابو لہب کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان سے نصیب ہوا۔ مگر بنی اسرائیل یہ تو ایسے سرکش ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، ہاں انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اس کے باوجود ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہے، لہٰذا ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی خود یہ اس لائق نہیں ہے، آخرت کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ والوں کے یہ گستاخ ہیں، جی ہاں، لہٰذا کوئی ان کی شفاعت بھی نہ فرمائے گا، انبیاء کی گستاخی کرے گا، انبیاء بھی شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کی بروز محشر، جی ہاں، ایک حافظ بھی جب شفاعت کرے گا 10 لوگوں کی، علماء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، صحابہ شفاعت کریں گے، تو اب یہ تو انبیاء اور اللہ والوں کے گستاخ تھے، تو ان کی شفاعت کون کرے گا؟ تو یوں یہ ہمیشہ سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ مال دنیا ہے دو جہاں میں وبال، آئے گا قبر میں ساتھ ہرگز نہ مال، حشر میں ذرے ذرے کا ہوگا سوال، آپ دولت کی کثرت کا چھوڑیں خیال۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی اصل بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا کرتے تھے، یہ بات تاریخی اعتبار سے بھی ثابت ہے اور مسلم مانی جاتی ہے، یعنی مانی ہوئی ہے۔ اس کی 2 مثالیں سنیے، اس کی 2 مثالیں سنیے کہ نجران کا ایک علاقہ ہے، یہاں بھی بنی اسرائیل رہتے تھے، تو ایک مرتبہ اس علاقے کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کا ایک وفد مدینہ پاک حاضر ہوا، ان میں ایک شخص تھا ابو حارثہ۔ اب یہ ابو حارثہ جو تھا نا، یہ ابو حارثہ جو ہے یہ بڑا علامہ فہامہ تھا، یعنی ان کے پیشواؤں میں بھی بڑا تھا۔ تو ابو حارثہ جو ہے اس کا بھائی بھی ساتھ تھا، قرص بن علقمہ۔ اب جب یہ ساتھ چل رہے تو قرص نے جو ہے، جو ان کا بھائی تھا ابو حارثہ جو بڑا علامہ فہامہ تھا، بنی اسرائیل کا پیشوا تھا، اس کا بھائی جو تھا اس نے چلتے چلتے غصے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا الفاظ بکنا شروع کیے۔ اب ابو حارثہ کیا کہتا ہے سنیں، ابو حارثہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا مت کہو، تو اس نے کہا ایسا کیوں نہیں کہوں میں؟ تو کہا اس لیے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو بھائی نے جب یہ سنی بات کہ یہ تو آخری نبی ہیں اور میرا بھائی اتنا بڑا علامہ فہامہ اور اتنا بڑا پیشوا ہے، اس کو پتہ ہے اور وہ نشانیاں موجود ہیں، تو بھائی نے کہا کہ پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، ہم ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ابو حارثہ نے کیا کہا، نہیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے، حالانکہ پتہ ہے یہ آخری نبی ہے، یہ وہی نبی ہے جن کا انتظار تھا صدیوں سے، اور یہ وہی نشانیاں ان میں، لیکن نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، ان پر ایمان لائے، تو شاہ روم نے جو ہمیں عزتیں عطا کیے، جو ہمیں مقام عطا کیے، جو ہمیں عہدے عطا کیے، جو ہمیں نذرانے دیتا ہے، جو ہمیں مال دیتا ہے،
یہ سب کا سب جو ہے یہ ہم سے چھین لے گا، ہمیں نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے گا یہ، تو ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، الامان والحفیظ۔ میرے پیارے اسلام بھائی، یہ ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ پتہ ہے آخری نبی ہے، پتہ ہے یہی وہ ہیں ان پر ایمان لائیں گے تو جنت میں جائیں گے، آخرت میں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، لیکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ دنیاوی عزتیں چلی جائے گی، مال چلا جائے گا، عہدہ چلا جائے گا، دنیا کا مقام چلا جائے گا، دنیا کا مرتبہ چلا جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا اور نصیب کی بات یہ کہ قرظ بن علقمہ جو اس کا بھائی تھا، جب اس نے یہ باتیں سنی تو الحمدللہ وہ ایمان لے آئے، انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، کلمہ پڑھ لیا اور اخروی سعادتوں کے حقدار بن گئے۔ مگر ابو حارثہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اس نے دنیاوی دولت، منصب اور جھوٹی عزت کو ترجیح دی اور مسلمان نہ ہوا۔ افسوس، دنیا کی لالچ اسے لے ڈوبی۔ اب یہ نہ خود باقی ہے، نہ اس کے عہدے باقی ہے، نہ منصب باقی ہے، سب ختم ہو گیا، موت آ گئی۔ اس طرح کے جو بھی لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ فرعون کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا کی، فرعون کو بادشاہت عطا کی، تو یہ بھی ایمان نہ لایا۔ کہاں ہے فرعون اور کہاں ہے اس کی بادشاہت؟ مجھے بتائیے آپ۔ قارون کو اللہ پاک نے کتنے خزانے عطا کی، یہ اونٹوں کی ایک جماعت جو ہے، اونٹوں کی ایک جماعت، اس پر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی، خزانے نہیں چابیاں ہوتی تھی اس کی، اتنا خزانے اس کے۔ کہاں ہے قارون اور کہاں ہے اس کے خزانے؟ دھستے چلے جا رہے ہیں، قارون بھی دھستا جا رہا ہے، اس کے خزانے بھی دھس گئے، سرکشی کی اس نے، ہٹ درمی کی اس نے۔ اور کہاں ہے نمرود؟ اللہ پاک نے اس کو بھی بادشاہت دی تھی، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، مچھر کا اس پر عذاب ہوا۔ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے اس کی بادشاہت؟ شداد کہاں ہے؟ دنیا میں جنت بنائی تھی اس نے، شداد نے، آج کہاں ہے شداد؟ کہاں ہے اس کی جنت؟ یزید پلید نے کیا کیا؟ منصب کے لیے کیا نا اس نے جو کچھ کیا۔ امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، شہید کیا۔ کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے اس کا منصب؟ کہاں ہے اس کا عہدہ؟ کہاں ہے اس کا مقام؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، آخرت کو فرسٹ پیورٹی پر رکھنا ہے۔ جی ہاں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یعنی دنیا کو پہلے اور آخرت کو بعد میں رکھنا۔ مثال کے طور پر ہمیں دو کام ایک ساتھ درپیش ہو گئے، دو کام ایک ساتھ درپیش ہو گئے، ایک کام میں آخرت کا فائدہ ہونے والا ہے، ایک دنیا کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس موقع پر دنیا والے کام کو پہلے رکھنا، آخرت والے کام کو پیچھے کر دینا سخت ترین باطنی بیماری ہے جو آدمی کو جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ ہاں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ کنز العرفان، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا دنیا کو آخرت پر جو ترجیح دیتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، دنیا فانی بھی ہے اور دھوکے باز بھی ہے۔ اس کے باوجود لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کہیں نہیں جاتی میرے پیارے اسلامی، کہاں جانا ہے دنیا کو؟ گئی ہے دنیا کہیں؟ کیا عمریں ہو گئے ہماری، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، یہ رہی دنیا۔ کیا ہم نے کھایا نہیں، کیا ہم نے پیا نہیں، تبھی تو زندہ ہے۔ کھایا پیے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ اور یہ بھی ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اللہ چاہے تو بغیر کھلائے زندہ رکھے، اللہ چاہے تو بغیر پلائے زندہ رکھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، بڑا طویل سفر تھا ان کا، تو زیادہ راہ ختم ہو گیا، دانا پانی ختم ہو گیا، کھانا نہیں تھا، نقات ہو گئی، کمزوری آ گئی، راہ خدا کا سفر تھا، تو نقات کمزوری میں بیٹھ گئے اور اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی اسباب بنا دے، مجھے سفر کرنا ہے۔ تو ندا آئی کہ غذا کھا کر طاقت چاہیے، بغیر کھائے چاہیے، کیونکہ یا اللہ مجھے تو سفر کرنا ہے، اب تو کھلا کر طاقت دے یا بغیر کھلا کر دے، تیری مرضی۔
یہ جملہ کہنے کے بعد کہتے ہیں میرے اندر ایسی طاقت آئی کہ میں نے مزید 12 منزلیں سفر کر لیا. تو اللہ پاک چاہے تو بغیر کھلائے طاقت مل سکتی ہے، بغیر پلائے بھی بندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایک سسٹم، ایک نظام ہے، ایک نظام اور ایک سسٹم ہے. تو یہ دنیا میرے پیارے اسلامی جو نصیب میں ہے آپ کے لکھا ہوا وہ آپ کو مل جائے گا. جو نصیب میں وہ مل جاتا ہے انسان کو. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی چاہے تو آپ کے جو نصیب میں لکھا ہے وہ آپ سے لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ روزی دینے والا ہے، وہ روزی عطا فرماتا ہے. کئی مقامات پر رب نے فرمایا روزی کا رزاق کون ہے؟ ہمارا رب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو دنیا کہیں بھی نہیں جاتی، دنیا تو یہ رہی، ہم چلے جائیں گے. دنیا کا تو جب وقت آئے گا کل من علیہا فان، جب اس پر جو کچھ ہے سب کو فنا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جب سور پھونکی جائے گی. ابھی تو اس کو بڑا ٹائم ہے، ہم فنا ہو جائیں گے، دنیا باقی ہوگی. ہاں ہم فنا ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کا فنا اس کو ہونا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو جی جی کر آدمی کتنا جی لے گا؟ تو مین تو آخرت ہے، دنیا کہیں نہیں جاتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، لوگوں پر تعجب ہے، پھر بھی رزق کی فکر کرتے ہیں، پھر بھی اس لیے پریشان ہیں، پھر بھی اس کے لیے غمگین ہیں، اور مارے مارے پھرتے ہیں جبکہ رب نے وعدہ فرمایا. اگر کوئی ایسا شخص ہو جو بڑا مالدار ہے، سخی ہے، رحم دل ہے، اور وہ کہتا ہے تو سچا آدمی، آپ جانتے بھی اس کو، اور وہ کہتا ہے کہ تم گھر پر بیٹھ جاؤ، تم ٹینشن نہیں لو، تمہارا سارا خرچہ میں دوں گا، اور آپ کو پتا ہے میرا خرچہ اٹھائے گا، اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، اتنا مالدار، اتنے خزانے اس کے پاس، تو ہمیں اس پر یقین آ جائے گا رحم دل آدمی ہے، ہر مہینے دے بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جبکہ اس کو جو رب دے رہا ہے، اس کو رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں تو کمی آ سکتی ہے، اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی میری طرح ہو سکتا ہے. اور اسے واقعات ہوئے ہیں، اس سے واقعات ہوئے کہ کروڑ پتی تھے، اربوں پتی تھے، بڑا مال تھا، بڑی زمینیں تھی، بڑی جائیدادیں تھی، زلزلے آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب مال ختم ہو گیا، نقصان ہو گئے. آگے روڈ پر تھے یا نہیں؟ ایسے اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہونی نہیں ہے نا. اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی؟ جب اس نے زندگی کی نعمت دی ہے، جب وہ سانسیں ہمیں عطا کر رہا ہے، اس نے آنکھ کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، صحت کی نعمت دی، مال کی نعمت بھی دے رہا ہے، وہ تو کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، پال رہا ہے. تو اصل تو آخرت ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ تعجب ہے لوگوں پر کہ جس چیز کا وعدہ رب نے فرمایا ہے اس کی ان کو فکر ہے. رب نے وعدہ فرمایا میں دوں گا، اس کی اس کو فکر ہے. اور جس کا وعدہ رب نے نہیں فرمایا کہ میں بخش دوں گا، سب کی مغفرت کر دوں گا، اس کی فکر نہیں ہے. تو بندے کو تو زیادہ جو فکر کرنی چاہیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا جو ہے یہ کہیں نہیں جاتی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا اگر سونے کی ہوتی، گولڈ، اور آخرت اگر مٹی ہوتی تو بھی میں آخرت پر ہاتھ رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. تو فنا ہونے والی پر کبھی کوئی ہاتھ نہیں رکھتا، باقی رہنے والی پر ہاتھ رکھتا ہے. پھر فرماتے ایسا نہیں ہے دنیا مٹی ہے، دنیا خاک ہے، دنیا دھواں ہے، آخرت گولڈ ہے، سونا ہے، چاندی ہے. آخرت تو آخرت ہے، جنت تو جنت ہے نا. پھر بھی لوگ اس مٹی پر ہاتھ رکھ رہے اور گولڈ پر ہاتھ نہیں رکھ رہے. یعنی جنت میں کوئی پریشانی تھوڑی ہوگی، جنت میں کوئی غم تھوڑی ہوگا، جنت میں کوئی تکلیف تھوڑی ہوگی، جنت میں کوئی دکھ تھوڑی ہوگا، جنت میں کوئی آزمائش تھوڑی ہوگی. جنت میں پیٹ کا درد نہیں ہوگا، کمر کا درد نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، سر کا درد نہیں ہوگا. ہاں جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے جنت میں وہ تکلیف نہیں ہوگی. جنت میں سردی بھی نہیں ہوگی، سردی سے بھی تکلیف ہوتی. جنت میں گرمی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ گرمی سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں، سردی گرمی نہیں ہوگی. بندہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ بھی اس کو ملے گی، جو چیز طلب کرے گا وہ بھی اس کو ملے گی. ہاں اس کے محل ہوں گے اس کے پاس. ہاں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی دیواروں پہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہاں ایک بندہ بیٹھا ہوگا، اس پہ درخت پہ پھل لگا ہوگا، اس کو کھانے کو جی چاہے گا تو وہ پھل شاخ سمیت اس کے منہ کے قریب آ جائے گا. اس کو یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ پھل توڑنا ہے یا پھل اتارنا ہے. اور جب کھانا شروع کرے گا، ایک لقمہ لے گا اس میں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا. جب دوسرا لقمہ لے گا تو ذائقہ پہلے سے بڑھ چکا ہوگا. ایک ایک پھل میں 70 ذائقے ہوں گے، اور ایک ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت ہوگی. جو ادنا جنتی ہے، جو ادنا جنتی ہے، میرے پیارے اسلام میں 10,000 غلام اس کے سرانے کھڑے ہوں گے، ایک ہاتھ میں سونے کا کوزہ لے کر، ایک ہاتھ میں چاندی کا لے کر، اور اس میں رنگ برنگی نعمتیں ہوں گی. اور بندہ جب طلب کرے گا
تو جتنا اس کو پینا ہوگا، جس میں اس کی خواہش پوری ہونی ہوگی، اتنی اس میں نعمت موجود ہوگی، نہ ایک قطرہ زیادہ نہ ایک قطرہ کم۔ جی ہاں، اتنے مزے ہوں گے۔ یعنی جو ادنا جنتی ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کے پاس اس دنیا کے 10 گنا زیادہ زمین حصہ اس کے پاس ہوگا۔ جنت میں اتنی بڑی جگہ اس کو ملے گی۔ بھائی زمین کتنی بڑی ہے، بھائی کتنا بڑا زمیندار ہوگا، بھائی کتنی زمین ہے، شہر کے برابر تو زمینیں نہیں ہے اس کے پاس، کتنی ایکڑ زمین ہے بھائی آپ کے پاس، کتنی کنال زمین ہے آپ کے پاس، دنیا کے برابر تو نہیں ہے، شہر کے برابر تو نہیں ہے، ملک کے برابر تو نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے ادنا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جی ہاں میرے پیارے اسلام بھائی، اس دنیا کی جو زمین ہے اس سے 10 گنا زیادہ جگہ اسے جنت میں عطا کی جائے گی۔ یہ جنت ہے، اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں میرے پیارے اسلام بھائیوں، قرآن کریم کا ایک کمال بھی دیکھیے کہ ہمارے علماء کرام جب کتابیں لکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اہم بات لکھتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثلا حدیث شریف لکھی تو حوالہ دیں گے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث پاک کی وضاحت کریں تو اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ شرح مثلا فتح الباری میں ہے۔ یعنی جو بھی اہم بات ہو اور اسے پختہ ترین کرنا ہو تو اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک جو خود سب سچوں سے سچا ہے، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی، اس کی بات تو خود ہی پختہ ترین ہے۔ اللہ پاک نے کیا حوالہ دینا ہے؟ سب سے معتبر ترین حوالہ خود قرآن پاک ہے۔ لیکن قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے، جب فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس بات کی مزید اہمیت بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے بھی حوالہ ذکر کیا، فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یعنی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ بات صرف قرآن کریم میں نہیں ہے، پہلے کے صحیفوں میں بھی لکھی تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی، اس میں بھی یہ بات یوں ہی لکھی تھی کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے کتنی اہم ترین بات ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی اس پر ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، مگر افسوس اس کے باوجود لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ متاع غرور یعنی دھوکے کے سامان، اس دنیا کو متاع غرور کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی رنگینیاں، یہاں کی چمک دمک صرف آنکھوں کا دھوکا ہے۔ ابھی سانس بند ہوگی سب کچھ بدل جائے گا، سب کا سب پرانے خواب کی طرح ہو کر رہ جائے گا۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام بھائی، تو دولت دنیا کے پیچھے تو مت بھاگ، دولت دنیا کے پیچھے تو مت بھاگ، آخرت میں ہے مال کا کام کیا، آخرت میں نیکیاں کام آئے گی۔ متاع غرور دھوکے کا سامان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہاں دھوکے کا سامان۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ بروز محشر ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس جو ہے، جس نے دنیا میں تکلیفیں نہیں دیکھی، مثال دی گئی، سمجھایا گیا، یعنی اس کو نعمتیں ملی، کوئی غم نہیں ملا، کوئی بیماری نہیں ملی، کوئی تکلیف نہیں ملی، کوئی بخار نہیں، کوئی آزمائش نہیں، یعنی دنیا میں نعمتیں ملی۔ اب اس کو جہنم کا غوطہ دیا جائے گا، یعنی ایک غوطہ دے کر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے کوئی دنیا میں نعمت دیکھی ہو؟ کہے گا نہیں، جہنم اتنی سخت ہے، جہنم اتنی خطرناک۔
اور ایک شخص کو لایا جائے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے غم ہی غم دیکھے ہوں گے، دنیا میں آزمائشیں دیکھی ہوگی، تکالیف میں مبتلا رہا ہوگا، دکھوں میں زندگیاں گزاری ہوگی، اسے جنت میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا اور کہا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہو، کہے گا نہیں، یہ جنت ہے اور وہ جہنم ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، آج جو ہم نے بیان سنا اس میں یہ ہے کہ ہمیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، ہمیں پیورٹیز سیٹ کرنی ہے، اپنی پیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے ہمیں، کہ جب آخرت کا جس میں فائدہ ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جاتا ہے تو ہو جائے، آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے اسلام بھائی، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، اور آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے، دنیا اس کی کہاں جائے گی؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری کرتا ہے، کیا بھوکا مر جائے گا؟ کیا وہ دنیا اس سے روٹ جائے گی؟ دنیا چلی جائے گی اس کے پاس سے؟ میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ بتائیے۔ تو آخرت کو ترجیح دینی ہے، آخرت کو جس میں آخرت کا نقصان ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا، اور نیکیاں کمانی ہیں، نیکیوں کی حرص اللہ ہمیں نصیب کرے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے پاس زندگی کتنی، ہمارے پاس سانسیں کتنی، یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ موت کے لیے مرض تھوڑی ضروری ہے، موت کے لیے عمر کی قید تھوڑی ہے کہ 80 سال کا ہی دنیا سے جاتا ہے، 50-70 سال کا ہی دنیا سے جاتا ہے، یا 60 سال کا ہونے کے بعد بندہ دنیا سے جاتا ہے۔ موت کے لیے مرض اور عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہاں، تندرست نظر آ رہا ہوتا ہے، بظاہر کوئی مرض نہیں ہوتا، چلتا پھرتا آدمی، موت آ جاتی ہے۔ حادثات کتنے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، حادثات ہوتے ہیں، بندہ ڈوب رہا ہے، کوئی تو چھتیں گر رہی ہے، تو آگ لگ رہی ہے، تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، جوان لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے میرے پیارے اسلام، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہمارے پاس کتنی سانسیں، کتنی زندگی ہمارے پاس باقی ہے۔ تو نیکیوں کی حرص پیدا کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں، قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری آخرت بھلی ہوگی، ہماری سوچیں اچھی ہوگی، ہمارے ذہن اچھے ہوں گے، دل ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، صاف ہوگا، تقویٰ کی نعمت ملے گی، تقویٰ کی دولت ملے گی، اور آخرت بھلی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ